اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو استقامت اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور اس پر ایک بشارت سنائی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جس شخص نے اللہ رب العزت کے دین کا اقرار کیا اور پھر اس دین پر جم گیا۔ استقامت کا مطلب کسی ایک عمل پر جم جانا یا کسی ایک عمل کو اپنا تعارف بنا لینا، اپنی پہچان بنا لینا نہیں، پورے دین پر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تمام تقاضوں پر جم جانے کا نام۔ اسی جامعیت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اشارہ فرمایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت، اسلام کی باتیں، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے، ان کو یاد رکھنا مشکل ہو گیا، تو مجھے ایک ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ میں اس کو اپنے دل و دماغ میں اتار لوں اور پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنا ہی نہ پڑے مزید دین کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، پھر اس بات پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت پر ایمان کا دعویٰ کرنا، حضرات صحابہ کرام کے حالات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرنا ہے، بغیر اس بات کے کہ جو شخص دعویٰ ایمان کرے وہ کفار کو مخاطب کر کے کہے کہ میں مسلمان ہو گیا اور آج کے بعد ہم اور آپ دشمن ہیں، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں خود تقسیم ہو جائے گی اگر کلمہ پڑھنے والے شخص نے کلمے کو اپنا لیا ہے استقامت کے ساتھ، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دشمن اس کے دشمن نہ بنیں، ممکن ہی نہیں ہے ایسا، خود بخود کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا مکہ مکرمہ میں، تو جب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تم اگر نہیں کہو گے تو ہم اور آپ دشمن ہیں آج کے بعد، اور ہم اگر آپ یہ دعوے کلمہ کا اقرار نہیں کریں گے تو میں آپ سے قتال کروں گا یا آپ سے لڑوں گا، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ یہی وہ شہر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام تھا، لوگ نام سے نہیں پکارتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے، بڑا مقام اور مرتبہ سمجھتے تھے، بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے عالم میں بھی آپ کے سامنے اپنی مسند پر بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن محض کلمہ کا اعلان ہوا ہے تو انہوں نے آگے سے دشمنی کا اعلان کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ ایک سچا انسان ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس بات میں اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور کلمہ شروع کہاں سے ہوا؟ انکار سے، لا، یعنی ایک شخص دنیا کے ہر مذہب کو، دنیا کے ہر نظام کو بیک لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کو نہیں مانتا، شروع اس کی دعوت کا آغاز یہاں سے ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو ایک بہت ہی بات ایسے مکھن کی طرح چکنی چکنی کر کے پڑھائی جاتی ہے کہ بس مثبت بات کرے، مثبت، منفی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان منفی بات سے کس طرح بچ سکتا ہے جس مسلمان کے کلمے کا آغاز نفی سے ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو ہمارا اپنا ایمان نفی سے شروع ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہماری دعوت نفی سے شروع ہے۔ تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے، اپنی دعوت سے، اپنے نظریے سے منفی کو نکال دے، مثبت کو رکھے؟ اگر وہ صرف مثبت کو رکھے گا تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے صرف مثبت کو رکھا، ایمان کا انہوں نے اظہار کیا لیکن انہوں نے کفر کو نفی نہیں کی اور اس کی جڑ نہیں کاٹی، اس کے ساتھ دشمنی نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کا ایمان تسلیم نہیں فرمایا۔ اور میں یہ کلمہ پڑھتے رہیں گے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ مسلمانوں میں دنیا میں شمار ہو جائیں گے، ان کی گنتی مسلمانوں میں ہوگی، لیکن یہ کلمہ ان کو آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، فی الدرک الاسفل من النار جائیں گے۔ ان کو الگ ایک نام دے دیا کہ یہ منافقین ہیں۔
کہ ان کا ایمان ایسا ہے، ان کا کلمہ ایسا ہے جو کافر کے دل میں دشمنی نہیں بانٹتا، اور اس کے دل میں ان کے بارے میں ہمدردی کے، محبت کے خیالات اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا یہ کلمہ تسلیم نہیں ہے۔